دوستوں حکومت شہباز شریف کی لیکن احکامات IMF کے، یعنی یہ کیسا دن ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے کہ جس میں پاکستان اپنے بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے۔ جب ہم اپنے گزشتہ سالوں دہائیوں کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو ہم ہر دہائی کے اندر جو ہے وہ اسی طرح کے کچھ معاملات یا قریب ایسا دیکھتے ہیں، لیکن یہ 50 سال کے بعد شاید اتنا مشکل وقت جو ہے وہ پاکستانیوں کو دیکھنا پڑ رہا ہے۔ یعنی وہ دو جنریشن جو ان 50 سالوں سے گزر رہی ہے، انہوں نے ان سب چیزوں کو نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ اس کا سامنا کر رہے ہیں، ہر روز جو ہے وہ پریشانیوں کے اندر گزر رہے ہیں۔ تصور تو یہ کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو حکومت میں آتے ہیں ان کے قلم سے فیصلے لکھے جاتے ہیں، اور جب یہ لوگ الیکٹڈ ہوتے ہیں تو پھر وہ عوام کے بارے میں سوچتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی وہ بیرونی ایجنڈا لگا دیتے ہیں یا پھر انہوں نے یہاں سے کہیں باہر نکل جانا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر، جس کے اندر اس ملک کی ایگزسٹنس کے بعد کا آدھا وقت جو ہے وہ آمروں کے ہاتھوں میں کھیلا ہوا ہو، وہاں پہ پاکستان کی ترقی کس جگہ پہ ہو۔ لیکن دوسری جگہ پہ یہ بھی سوالات اٹھتے ہیں کہ یہاں پہ الیکٹڈ حکومتوں نے بھی جس طرح سے آ کے اپنے ہاتھ صاف کیے ہیں، جس طرح سے انہوں نے کرپشن کے پیسے بنائے اور جس طرح سے دوسرے بھی بہت سارے معاملات کرتے رہے، اور پاکستان کے نظام کو جو ہے وہ کرپشن زدہ آسیب زدہ کر دیا ہے۔ پورا جسم جو ہے وہ کینسر کی طرح، کرپشن کے کینسر کی طرح چھنی ہوا پڑا ہے، تو ان سے جو ہے وہ اور کیا توقع کی جا سکتی ہے دوستو۔ لیکن آج آئیے ہم کچھ ایسے حقائق سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں کہ جس کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہے وہ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ IMF جو آپ کو پیسے دینے جا رہا ہے، یا IMF پیسے دے رہا ہے، وہ آپ سے کیا کچھ مانگ رہا ہے، کیا کچھ جو ہے وہ اس کے اندر باتیں ہو رہی ہیں دوستو۔ اور وہ حکومت جو لگ رہا ہے کہ PDM کی ہے، لیکن اس کے اندر کن ایسے فیصلوں کے اندر PDM نہیں بلکہ IMF کے جو ہے وہ فیصلے اب چلنے والے ہیں، اور یہ وار جو ہے وہ چلتے ہوئے آپ کو دکھائی بھی دے رہے ہیں۔ عام لوگ جو ہے وہ غربت کی چکی میں پستے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ IMF کی طرف سے اگر یہ قرضہ مل بھی گیا تو کیا پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچ جائے گا؟ یہ بھی ایک سوال ہے جو آپ عموماً سوچتے ہیں دوستو۔ ان سارے سوالوں کے جواب جو ہے وہ ہم آپ کو دیں گے۔ پاکستان کے لیے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس واچ بھی جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے، اور اس نے بھی آ کے جو ہے وہ IMF سے یہ کہہ دیا ہے۔ کیوں ان کو کہنا پڑ گیا کہ IMF جو ہے وہ اپنی شرائط کو جو ہے وہ سخت نہ رکھے عام لوگوں کے لیے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ بدترین حالات کے اندر چل رہا ہے۔ ان سارے سوالوں کے اوپر سے پردہ اٹھائیں گے دوستو، لیکن آئیے سب سے پہلے تو اس حکومت کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ شہباز شریف کی یہ حکومت جس نے وعدہ کیا تھا مہنگائی کو ختم کرنے کا، جس نے وعدہ کیا تھا غریب کو اور پاکستان کے مشکل حال لوگوں کو ان کی بہتری کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھانے کا، وہ اس دوراہے کے اوپر آج لے کے آگے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اپنی تاریخ کے مہنگے ترین یعنی مشکل ترین حالات سے اس طرح سے گزر رہا ہے کہ پاکستان میں انفلیشن، مہنگائی جو ہے وہ آسمانوں سے بات کر رہی ہے۔ لیکن کچھ فیکٹس اینڈ فگر جو ہے وہ اب آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں۔ پاکستان کے پاس اس وقت کوئی ایسا حال نہیں ہے۔ 27 جنوری کو پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر صرف $3 ارب جو ہے وہ رہ گئے تھے۔ یعنی یہ اتنے ذخائر تھے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت پورٹ کے اوپر پاکستان کا سامان پڑا ہے، اس کی LCs کے لیے جتنا پیسہ دینا ہے وہ اس سے کچھ ہی شاید جو ہے وہ کم ہوگا۔ یعنی اگر وہ دے دیا جائے تو یہ پیسے بھی جو ہے وہ پاکستان کے ختم ہو جائیں تو دوستو، لیکن وہ سامان جو ہے وہاں پڑا ہوا ہے۔ پاکستان کے حالات یہی وجہ ہے کہ IMF کی طرف ایک بار پھر سے جو ہے وہ جانا پڑ رہا ہے۔ ہم رینگ رہے ہیں، IMF کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور IMF ہمارے اوپر وار پہ وار کرتا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں آپ نے پیٹرول کی قیمت کے اندر جو اضافہ دیکھا، ڈالر کے اندر ایک ہی دن کے اندر جو ہے وہ اتنا بڑا جو ہے وہ ہائپ آپ نے دیکھا، یہ سارا کچھ جو ہے وہ IMF کی طرف جانے کے شاخسانے ہیں دوستو۔ ابھی بات جو ہے وہ کہانی یہیں پہ نہیں رکی۔ یہ مہنگائی کا ایک سرکل جو آپ نے ان 10 دنوں کے اندر دیکھا ہے، یا جس طرح سے بڑھوتیاں ہوئی ہیں چیزوں کے اندر، پیٹرول ڈیزل کے اندر، اس کے آنے والے دنوں کے اندر کیا اور اثرات ہونے والے ہیں، آئیے ہم آپ کو اس کی طرف سے لے کے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بات یہ بتائیں کہ IMF نے جس طرح سے میں نے بتایا کہ پاکستان کا زر مبادلہ اتنا کم ہو گیا، IMF کی شرائط کے اندر سب سے پہلے تو یہ کہا کہ فسکل گیپ بتائیں اپنا، یعنی بتائے پاکستان کہ پاکستان جب اپنا بجٹ بناتا ہے تو کتنے پیسے پاکستان کو جو ہے وہ چاہیے ہوتے ہیں، اور یعنی اس کا سمپل فارمولا یہ کہ جو ہم خرچ کر رہے ہیں اور جو ہمارے پاس پیسے آ رہے ہیں ان کا فرق بتائیں کتنا ہے۔ یعنی ایک گھر کے اندر اگر 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ کوئی کما کے 2 لوگ لے کے آتے ہیں اور اس کا خرچہ جو ہے وہ 1.25 لاکھ روپے ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گیپ 25,000 روپے کا ہوگا۔ تو اسی طرح سے وہ گیپ جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ فسکل گیپ کتنا ہے، اور جو کہ اسی حوالے سے IMF
نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ بنیادی خسارہ جو اس وقت 1.2 ارب کے اوپر جو ہے وہ پہنچا ہوا ہے، اور لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ IMF نے یہ کہا کہ فسکل گیپ بجٹ جب آپ لوگوں نے پیش کیا تو وعدہ کیا تھا کہ بنیادی خسارے کو سرپلس کریں گے. 152 بلین روپے کا ٹارگٹ جو ہے وہ اس حوالے سے رکھا تھا، لیکن پورا نہیں ہوا سرپلس کرنے کا ٹارگٹ. کیوں نہیں ہوا؟ یہ سوالات جو ہے وہ اس طرح سے پوچھے جا رہے ہیں. اب آئیے ان سیکٹر کے اوپر جن کے اوپر IMF نے اپنا کیمرہ رکھا ہوا ہے. سمجھیے کہ پاور سیکٹر کے اوپر سب سے پہلے جو ہے وہ پاور سیکٹر کے اوپر کہا جا رہا ہے 5 سے 6 روپے جو ہے وہ بڑھانے کا جو ہے وہ پاور سیکٹر کے اوپر پر یونٹ جو ہے وہ بجلی کے. لیکن حکومت جو ہے وہ یعنی 5 سے 6 روپے کے قریب جو ہے وہ مرحلہ وار، یعنی پہلے مرحلے میں کو 3 روپے 5 روپے کرتے ہوئے 5، لیکن IMF کی جانب سے جو ہے وہ 12 سے 13 روپے بڑھانے کا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے. اور اگر 6 سے 7 روپے بڑھائے گا تو IMF یہ کہتا ہے کہ تب بھی آپ کو 675 ارب روپے کی سبسڈی جو ہے وہ دینی ہوگی اس حوالے سے. اچھا، اسی حوالے سے ایک اور بھی جو ہے وہ چیز ہے. اس میں ایک اور مسئلہ جو ہے وہ IMF سے پڑا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ 300 یونٹ تک جو ہے وہ ہم پیسے نہ بڑھائیں، جبکہ IMF یہ کہتا ہے کہ 200 یونٹ تک جو ہے وہ پیسے نہ بڑھائیں، اس سے اوپر جتنے بھی لوگ استعمال کرتے ہیں. اور آپ کو دوسری جانب اگر ہم یہ بتائیں کہ 200 یونٹ استعمال کرنے والے، آج ایک عام سا گھر جو ہے جس کے اندر ایک واٹر پمپ چلتا ہے، جس کے اندر 2 کمرے ہیں، جس کے اندر 2 پنکھے، ٹی وی چلتا ہو، جن کے بچے ہو چھوٹے سے، ایک عام چھوٹا سا ایک یعنی جس کو ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی کوئی آسائشیں نہیں، ضروریات کا بھی جو گھر ہے اس میں بھی 200 یونٹ جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتا. اور آپ کو یاد ہوگا عابد شیر علی کی وہ باتیں جب وہ خود بجلی کے بل لہراتے ہوئے جو وہ ضمنی الیکشن میں دکھائی دے رہے تھے اور ان کو بدترین شکست ہوئی تھی فیصل آباد کے اندر، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہی وجہ ہے کہ یہ بل جو ہے وہ ہمارے منہ پہ لوگوں نے آ کے مارے ہیں، لوگوں نے یہ بتایا. اینی پیٹرول کے اوپر جو ہے وہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے وہ جو کہ پہلے ہی پاکستان نے بڑھا دی ہے، اس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں 50 روپے کر چکے ہیں آج کی تاریخ تک. ڈیزل کے اوپر 40 جو ہے وہ، جبکہ IMF چاہتا ہے کہ GST جو ہے وہ اس کے اوپر لگایا جائے، اور GST جو کہ ہے 17% جو ہے وہ لگا دیا جائے. یا تو پیٹرول کے اوپر جو ہے وہ 17% GST لگایا جائے، نہیں 17% لگانے کا مقصد جو ہے وہ سمپل یہ آ جاتا ہے کہ آپ کا 30-40 روپے پیٹرول اور بڑھ جائے گا. یعنی آج کی قیمت سے، جو ابھی سب لوگ کہتے ہیں، PTI بھی کہتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے کہ ابھی انہوں نے اتنا اور بڑھانا ہے. یا دوسری جانب جو ہے وہ اوور آل سب چیزوں کے اوپر جو ہے وہ GST 17 سے 18% جو ہے وہ کر دیا جائے. یعنی 18% کرنے کا مطلب یہ کہ ہر وہ چیز جو ہم لینے جاتے ہیں بازار سے، وہ GST جو ہے وہ آپ کا اس کے اوپر 17 سے 18% جو ہے وہ بڑھ جائے گا. تو دوستو ایک طرف تو یہ جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ مشکل ترین جو ہے وہ سچویشن ہے. گیس کے حوالے سے اوگرا نے ٹیرف کے اندر جو ہے وہ 74% اضافہ کرنے کا لیٹر جو ہے وہ اندیا پہلے ہی دے دیا ہے. یعنی یہ 74%، اور یہ بھی جو ہے وہ اضافہ IMF کے اسی تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. مہنگائی میں اس وقت جو ہے وہ مہنگائی 27.6% ہے، اور جیسے ہی IMF کا یہ کوئی اگلے 10 دنوں کے اندر جو ہے وہ IMF میں مل جائے گا اور یہ شرائط جو بھی بتائی گئی ہیں یہ نافذ العمل ہو جائیں گی، اولدو کے 27 سے بھی اوپر جا رہی ہے اب مہنگائی، تو آنے والے دنوں کے اندر مہنگائی یہ کہتے ہوئے بہت ہی دردناک سچویشن سامنے نظر آ رہی ہے کہ 30 سے 40% تک مہنگائی جو ہے وہ ہو جائے گی، جو اس وقت 27.6% ہے. تو دوستو یہ وہ ساری چیزیں ہیں. اب IMF اور پاکستان کے یہ جو سارے معاملات ہیں، یا جس طرح سے حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے جدھر جا رہی ہے، پاکستان کے لیے بڑی ہی مشکلات جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر نظر آ رہی ہے. اسی کو بات کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ہیومن رائٹس واچ پاکستان کے کمزور طبقے کو سماجی تحفظ کے لیے جو ہے وہ IMF کے سامنے آیا ہے اور کہا ہے IMF کو کہ IMF جو ہے وہ پاکستان کے کمزور طبقے کے سماجی تحفظ دے. ان کی حالت جو ہے وہ اس وقت بد سے بدتر ہے، پاکستانیوں کی حالت، اور بہت زیادہ لوگ ہیں وہ مطلب کم لوگ نہیں ہیں. یہاں پہ اشرافیہ کچھ ہے اور عام لوگ جو ہے جو غربت کے اندر ہے وہ بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ ہیں. تو ان لوگوں کے تحفظ جو ہے وہ کیا جائے، ان کو سامنے آنا پڑ گیا ہے اسی وجہ سے، کیونکہ یہ دنیا نے بھی جو ہے وہ پاکستان کے یہ حالات جو ہے وہ پہلے نہیں دیکھے ہوں گے. دوسری جانب جو ہے پاکستان کو ایک سیلاب کا جو ہے وہ سامنا ہے، دوسری جانب جو ہے وہ اس طرح کے بڑے پریشر، بے روزگاری جو ہے وہ ہر گھر کے اوپر دستک دے رہی ہے. آپ نیم اینی ون، کسی بندے سے جو ہے وہ پوچھیں، وہ آپ کو اپنے بھائی یا کسی دوسرے کا یہ بتائے گا کہ یا تو میری بے روزگار ہو گیا ہوں، یا پھر جو ہے وہ میری جو ہے وہ نوکری جو ہے وہ اس میں یہ کمی ہو گئی ہے، یا پھر جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. یعنی کوئی آپ کو ایسا نہیں ملے گا خاندان جس کے اندر کوئی اس طرح کے معاملات اس وقت نہ چل رہے ہوں. تو یہ دوستو نوحہ ہے پاکستان کا،
اور ان حکمرانوں کے سامنے یہ نوحہ ہے کہ اور ان لوگوں کے سامنے نوحہ ہے جو پاکستان کے فیصلہ ساز ہیں، ان لوگوں کے سامنے جو ہے وہ کہ کیا اس خوبصورت ملک کا، اس جنت نظیر ملک کا، جس کی آئیڈیالوجی سے لے کر جس کو خدا تعالیٰ نے ہر طرح کی چیزوں سے نوازا ہے، اس کا کیا حال کر دیا ہے۔ دوستو یقیناً جو ہے وہ یہ ایک انتہائی پریشان کن جو ہے وہ لمحہ ہے اور سوالیہ نشان ہے ان سب لوگوں کے سیاسی اور غیر سیاسی کرداروں کے اوپر۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، بیل آئیکن کو کلک کیجئے اور ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے۔ پاکستان پائندہ باد۔